सामीन کرام آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے جاں باز۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اگلی صبح میرا نمبر 2 مجھے بتائے بغیر چاروں جیپوں کو صفائی اور ضروری مرمت کے لیے ورک شاپ لے گیا۔ دوپہر 1 بجے میں پادری کے پاس گیا اور وہ $1000 دے کر 8 لاکھ کے ہاتھ لے آیا۔ میں نے نمبر 2 کو سب تھائیوں کے سامنے 3 لاکھ کے ہاتھ دیا اور کہا کہ جیپوں کی مرمت کا خرچ دینے کے علاوہ سب جیپوں اور خالی ڈرموں میں پیٹرول بھرنے والے اور 1 لاکھ کے ہاتھ ہمراہیوں میں برابر تقسیم کر کے باقی اپنے پاس رکھے، اور اگر آئندہ سفر کے دوران کوئی چیز لینا مناسب سمجھے تو خرید لے۔ میں نے اسے مزید 1 لاکھ کے ہاتھ ڈاکٹر کے پاس اپنے زخمی ساتھی کے قیام و طعام اور علاج کے لیے دیے۔ یہاں میں سامعین کو بتاتا چلوں کہ اگرچہ برمی کرنسی کی بین الاقوامی مارکیٹ میں کوئی ویلیو نہیں تھی، لیکن برما کے اندر اشیاء ضرورت اس قدر سستی تھیں کہ 1 لاکھ کے ہاتھ رکھنے والا خاصا امیر سمجھا جاتا تھا۔ میں نے مترجم کو یہ بھی کہا کہ وہ زخمی ساتھی کے علاج کے لیے 1 لاکھ کے ہاتھ دینے کی بات بھی سب کو بتا دے تاکہ ان کو یہ احساس ہو جائے کہ میں صرف حکم دینے اور اس کی بجا آوری نہیں چاہتا بلکہ اپنے ہمراہیوں کا ہر طرح سے خیال بھی رکھتا ہوں۔ وہ شام سارے تھائی گھومنے پھرنے اور پینے پلانے کے لیے نمبر 2 کی اجازت سے شہر میں چلے گئے۔ نمبر 2 بھی مجھ سے اجازت لے کر ان کے ساتھ ہی چلا گیا اور میں ہوٹل کے کمرے میں لیٹا اس مہم کے دوران ماضی میں پیش آنے والے واقعات اور آئندہ سفر کے دوران درپیش آنے والی مشکلات کا احاطہ کرنے لگا۔ میں نے چیانگ رائی سے چلتے وقت دہلی میں کیسر سے ٹیلی فون پر بات کی تھی اور اسے کہا تھا کہ وہ 10 دن کے اندر اپنے ساتھیوں سمیت کالا دان پہنچ جائے اور کسی ہوٹل میں ٹھہرے۔ میں بھی اس وقت تک کالا دان پہنچ جاؤں گا۔ ہم میں سے جو بھی پہلے پہنچیں گے وہ دوسرے کا انتظار کریں گے۔ میں بامر مجبوری تھائیوں کے ہمراہ جا رہا تھا، لیکن اصل مہم کے دوران میں صرف اپنے آزمودہ ساتھیوں پر ہی اعتبار کر سکتا تھا۔ واپسی پر میرے ہمراہ راجہ تری دیو کی بیوی اور لڑکے کے علاوہ جواہرات کا بیش بہا خزانہ بھی ہونا تھا، اور اسی وجہ سے میری ذمہ داری بہت بڑھ جانا تھی۔ انہی خیالات میں کھویا ہوا میں نہ جانے کب سو گیا اور صبح اس وقت جاگا جب دروازے پر زوردار دستک جاری تھی۔ دروازہ کھولا تو نمبر 2 کھڑا تھا۔ اس نے بتایا کہ گزشتہ رات نشے کی حالت میں تھائیوں کی ایک شراب خانے میں چند برمیوں سے تو تکار ہو گئی تھی۔ وہی پولیس والے وہاں موجود تھے۔ جھگڑا ہاتھا پائی تک بھی نہیں بڑھا تھا کہ پولیس والوں نے 2 تھائیوں کو پکڑ لیا اور اب وہ انہیں لے کر مجھے ملنے آئے ہیں۔ میں جلدی جلدی تیار ہو کر نیچے آیا تو پولیس والوں نے ہوٹل کے مالک کے ذریعے، جو تھوڑی بہت انگریزی جانتا تھا، مجھے بتایا کہ جھگڑا کرنے کی وجہ سے ان کو پکڑا گیا ہے، لیکن ابھی تک کوئی کاغذی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ میں نے پولیس والوں سے پوچھا کہ وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کو چھوڑنے کے لیے سم منی یعنی $100۔ میں خواہ مخواہ کا جھگڑا کرنا اور بات کو بڑھانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے خاموشی سے اپنے اوپر کمرے میں آیا اور 40,000 کیات لے کر پولیس والوں کو دے دیے۔ اب یہاں مزید ٹھہرنے کا مطلب تھا کہ ہر روز پولیس والوں کو رشوت دی جائے اور نہ جانے کب وہ زیادہ رقم کا مطالبہ کر بیٹھیں۔ میں نے نمبر 2 سے کہا کہ اب سے ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ سب نے جلدی جلدی رخت سفر باندھا اور ہم 9 بجے اپنی آئندہ منزل یعنی ٹوانگپ پاس اس کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ اگر آپ برما کے نقشے کو دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ برما کو کراس کرنے کے لیے میں نے جو راستہ چنا تھا وہ سیدھا نہیں بلکہ بل کھاتا ہوا زگ زیگ اور بڑے شہروں سے دور نسبتاً کم آباد علاقوں سے گزرتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں خود اپنے ساتھیوں کو فوجیوں اور حکومت کے کارندوں سے حتی الامکان کسی تصادم سے بچانا چاہتا تھا، کیونکہ ہمارا مشن برما میں نہیں بلکہ چٹاگانگ بنگلہ دیش کے پہاڑی علاقوں میں رانگا ماٹی تک جانا اور بخیر و عافیت واپس لوٹنا تھا۔ واپسی پر بھی ہمیں برما سے گزرنا تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں برما میں تلخیاں چھوڑ جاؤں تاکہ ہماری واپسی پر وہ ہم سے بدلہ لینے کے لیے تیار بیٹھے ہوں۔ اسی مصلحت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے پائی میں نہ صرف پولیس کو رشوت دی بلکہ پادری کی بلیک میلنگ کو بھی جانتے بوجھتے ہوئے خاموشی سے قبول کیا۔ اب توان گپ پاس نامی پہاڑی درے سے گزر کر ہمیں ٹوانگ گپ کے قصبے میں جانا تھا۔
میری معلومات کے مطابق یہ پہاڑی درہ صوبہ اراکان میں جانے کا کم از کم اس علاقے میں جہاں سے ہم گزر رہے تھے واحد ذریعہ تھا۔ صوبہ اراکان میں مسلم آبادی نسبتاً باقی برما کے خاصی زیادہ ہے۔ فوجی جنتا کا بھی اس صوبے پر ہولڈ بہت کم تھا، اسی لیے حکومت نے اس صوبے کو باقی ملک کی نسبت بہت کم سہولتیں دی تھیں۔ ٹوانگ گپ کے پاس کے داخلی سرے پر خاصی تعداد میں فوجی تعینات تھے اور ان کی چیکنگ کے بغیر اس درے کو کراس کرنا محال تھا۔ مترجم اور ایک گائیڈ سے مشورے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ درے اور پائی کے درمیان ایک چھوٹے سے قصبے پوڈوانگ میں رکا جائے اور میں گائیڈ کے ہمراہ آگے جا کر درے کی صورتحال اور چیکنگ کا معیار دیکھوں اور کوشش کر کے کچھ فوجیوں کو اپنے ساتھ ملا لوں تاکہ ہمارا قافلہ چیکنگ اور پوچھ تاچھ کے بغیر درہ کراس کر جائے۔ ہم قریب 12 بجے 3 گھنٹے کے سفر کے بعد پوڈوانگ پہنچ گئے۔ پوڈوانگ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا اور اس میں بھی ایک چرچ تھا۔ ہم نے چرچ کے باہر جیپوں کو ٹھہرایا اور میں پادری سے ملنے چرچ کے اندر چلا گیا۔ پادری کو میں نے اپنا پاسپورٹ دکھا کر کہا کہ میں پاکستان سے سیونتھ ڈے چرچ یعنی عیسائی مذہب کے ایک فرقے سے وابستہ ہوں اور آسام میں ایک عیسائی بستی کے مکینوں کے لیے کارڈینل کو بھیجی گئی مدد کی اپیل کے جواب میں ان کے پاس جا رہا ہوں اور مجھے درے سے گزرنے کے لیے اس کی مدد درکار ہوگی۔ یہ پادری رومن کیتھولک تھا اور سیونتھ ڈے والوں سے ان کا مذہبی اختلاف بالکل ایسا ہی تھا جیسے پاکستان میں شیعہ اور سنیوں میں ہے۔ حالانکہ ایک اللہ، ایک قرآن اور ایک نبی ختم الرسول رحمت العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کو ان پیشہ ور مولویوں نے محض اپنے حلوے مانڈے کے لیے 100 کے قریب مختلف فرقوں میں تقسیم کر رکھا ہے، اور انہی نیم ملاؤں کی وجہ سے امت مسلمہ کی طاقت یکجا ہو کر دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے آپس میں ہی دست و گریباں ہو رہی ہے، جس کا فائدہ غیر مسلم اور ہنود و یہود اٹھا رہے ہیں۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد دہلی میں میرے قیام کے دوران بھارتی فوجی جاسوسی ایجنسی ڈی ایم آئی کے بریگیڈ رنجیت کی خفیہ ڈائری میرے ہاتھ آ گئی تھی، جسے پڑھ کر میں حیران رہ گیا کہ اس وقت کے بعض چوٹی کے سیاستدانوں، بزنس میگنٹس کے علاوہ چند پاکستانی ایسے علماء کے نام بھی اس میں لکھے ہوئے تھے جو ڈی ایم آئی کے پے رول پر تھے، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنے بڑے اور نامور مذہبی عالم بھارتی ایجنٹ ہوں گے۔ اور آج تو یہ حال ہے کہ امریکی سی آئی اے کے پے رول پر ان سے چند زیادہ علماء ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں راہ راست پر لائے اور یہ پاکستانی مسلمانوں کو بجائے بھٹکانے کے ایک پلیٹ فارم پر لا کر متحد ہونے کا درس دیں۔ بات ہو رہی تھی پوڈوانگ کے پادری کی۔ اس نے میری ساری بات سن کر اور میرے اصرار کے باوجود میری مدد کرنے سے صاف جواب دے دیا۔ میں پریشانی کے عالم میں چرچ سے باہر آیا تو گائیڈ نے میری کیفیت سے حالات کا اندازہ لگاتے ہوئے کہا کہ وہ اس درے سے کئی بار گزر چکا ہے کہ جب بھی کسی نے روکنے کی کوشش کی تو اس نے خنسا کی تصویر، جس کی پشت پر خنسا نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے، وہ فوجیوں کے افسر کو دکھائی۔ تصویر دیکھ کر اور عبارت پڑھ کر افسر نے اسے فوراً جانے کی اجازت دے دی۔ مجھے یکلخت یہ خیال آیا کہ خنسا نے مجھے بھی فوجیوں سے بچنے کے لیے خطوط دیے تھے۔ میں نے پہلے گائیڈ کی تصویر اور اگر اس سے کام نہ بنے تو خنسا کے خطوط کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے گائیڈ کو کہا کہ ہم دونوں فوجیوں کے افسر کے پاس جائیں گے، جبکہ باقی قافلہ ہم سے 1 میل پہلے رک جائے گا۔ پہلے تم اپنی ترکیب سے کام نکالنے کی کوشش کرنا، اگر اس طرح کامیابی ہو گئی تو بہت ہی بہتر، ورنہ پھر میں اپنی کوشش کروں گا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہمارا قافلہ درے کی طرف روانہ ہو گیا۔ درے کے بالکل قریب گائیڈ نے باقی قافلہ رکوا دیا اور میں گائیڈ کے ہمراہ درے کے آغاز پر فوجی چوکی پر چلا گیا، جہاں بقول گائیڈ ان کا افسر بیٹھتا تھا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ پہلے والا افسر تو کب کا ٹرانسفر ہو چکا ہے اور اس کی جگہ نیا افسر میجر آیا ہے، اور آج ایک جنرل بھی معائنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اپنی پہچان والے افسر کے نہ ہونے کا سن کر گائیڈ تو مایوس ہو گیا اور مجھے واپس چلنے کو کہا، لیکن میں نے جنرل کو ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ خنسا کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ برما کے فوجی حکمرانوں سے اس کے نہ صرف ذاتی تعلقات تھے بلکہ وہ فراخ دلی سے ان کی مالی اعانت بھی کرتا تھا۔ یقیناً اس کے لکھے ہوئے خطوط معمولی افسروں کے لیے نہیں بلکہ ٹاپ براس کے لیے تھے۔ میں نے اس کے دونوں خطوط کے لفافوں پر ایڈریس دیکھے تو واقعی 2 جرنیلوں کے نام تھے۔ گائیڈ کو باہر چھوڑ کر میں چوکی کے ساتھ بنے ہوئے میس میں گیا۔
بلکہ نئے میجر نے اپنے سپاہیوں کے ہمراہ مجھے وہاں بھیجا۔ میں نے اے ڈی سی کو ایک سادہ کاغذ پر خنسا کے خط کے ساتھ اس کا ایک دوست لکھ کر جنرل کے لیے دیا۔ میجر جنرل شال گپ نے مجھے 10 منٹ میں ہی طلب کر لیا۔ وہ ایک 40-45 سالہ خاصا پڑھا لکھا اور اکثر مسکراتے رہنے والا شخص تھا۔ مجھ سے رسمی تعارفی کلمات کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا، وسکی یا چائے؟ جواباً میں نے کہا، صرف تمہاری مسکراہٹ۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا تو میں نے اسے خنسا کا خط دیا۔ ایڈریس پڑھ کر اس نے کہا، یہ خط میرے لیے نہیں ہے، لیکن میں خنسا کا دوست ہوں اور اس کی تحریر پہچانتا ہوں۔ کیا کام ہے؟ میرے ہمراہ خنسا کے مال کی ایک کھیپ ہے جسے آسام کے رستے بھارت پہنچانا ہے۔ اگر بغیر چیکنگ اور باز پرس کے ہمیں درے سے گزرنے دیا جائے تو آپ کا بہت مشکور رہوں گا۔ ہمارے پاس پاسپورٹ بھی نہیں ہے، کیونکہ ایسے کاموں میں پاسپورٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ میں نے پورے تحمل اور یقین سے کہا، خنسا کا دوست میرا دوست، تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو نہ صرف درے سے گزرنے کی اجازت ہے، بلکہ برما کی سرحد تک میرا ایک سپاہی اور ایک افسر تمہارے ساتھ جائیں گے۔ بادی النظر میں تو جنرل کی یہ بڑی فراخ دلانہ پیشکش تھی، لیکن میں نے اس کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے کہا کہ اپنے فوجی میرے ہمراہ بھیجنے کے بجائے اگر وہ راہداری کے طور پر ایک حکم نما خط مجھے دے دے تو بہت بہتر رہے گا۔ ہم نے صوبہ اراکان میں سے چند مزدور اور گائیڈ لیے ہیں۔ آپ کے فوجیوں کو ہمراہ دیکھ کر وہ کام کرنے سے کترائیں گے۔ میں نے اسے وجہ بتائی تو وہ مان گیا اور ایک خط لکھ کر مجھے دیا کہ یہ لوگ ہمارے اور خنسا کے خاص آدمی ہیں، انہیں بغیر چیکنگ اور پوچھ گچھ کے آگے بڑھنے دیا جائے اور ضرورت پڑنے پر ان کی ہر ممکن مدد کریں۔ مجھے یقین ہے کہ اس خط کی وجہ سے آپ لوگوں کو فوج اور محصول کی طرف سے کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ اس نے خط مجھے دیتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کا دوبارہ شکریہ ادا کیا اور رخصت ہو کر میس سے باہر آ گیا۔ میں نے گائیڈ کو کہا کہ وہ جیپ میں جا کر سارے قافلے کو لے آئے، تب تک میں میجر کے پاس اس کا انتظار کروں گا۔ آدھے گھنٹے میں ہی قافلہ میرے پاس پہنچ گیا۔ میرے جنرل سے ملنے کے باعث میجر پر میرا خاصا روب پڑ چکا تھا۔ میں اسے ہاتھ ملا کر اپنی جیپ کی طرف آیا اور ہمارا قافلہ بلا روک ٹوک درے سے گزر کر 2 گھنٹے کے اندر ٹوان گپ کے قصبے میں داخل ہو گیا۔ اب ہم صوبہ اراکان میں تھے اور یہاں ہم نے ایک رات قیام کرنا تھا۔ جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، صوبہ اراکان برما کے انتہائی مشرق میں سمندر کے ساتھ ساتھ شمالاً جنوباً ایک پٹی کی صورت میں واقع ہے۔ اس کی حدود بنگلہ دیش اور بھارت میں آسام سے ملتی ہیں۔ مسلمانوں کی اکثریت کا یہ صوبہ برما کی حکومت کی مسلمانوں سے بغیر کسی معقول وجہ کے عداوت کی بنا پر بے توجہی کے باعث ملک سے خاصا پسماندہ اور غربت کا شکار ہے۔ یہاں کی بیشتر آبادی کا ذریعہ معاش مچھلی پکڑنا ہے اور حکومت اس میں بھی ان کو کوئی مدد نہیں دیتی۔ یہاں نہ تو سڑکیں ہیں اور نہ ہی دریاؤں کے ڈیلٹوں کی درجنوں شاخوں پر سے گزرنے کے لیے کوئی پل۔ 3-4 بڑے قصبوں مثلاً ٹیان دن، دالت اور پالتوا وغیرہ میں پرانے اور اکثر خراب رہنے والے مقامی بجلی گھر ہیں، جبکہ چھوٹے قصبوں اور دیہاتوں میں بجلی کی سہولت بھی میسر نہیں۔ مغربی عیسائی ممالک نے کئی بار اپنے مشنری یہاں بھیجے تاکہ غریبی کے مارے مسلمانوں کو پیسے وغیرہ دے کر عیسائی بنایا جائے، لیکن یہاں کے مسلمانوں نے ان کی ہر پیشکش کو مسترد کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نہ تو اپنی حکومت نے ان کی مشکلات کی طرف کوئی توجہ دی اور نہ ہی غیر ملکی مشروط مدد ہی انہیں مل سکی۔ دنیا کی یہ بہت بڑی سچائی ہے کہ جہاں غربت ہوتی ہے وہاں توہمات اور بعید از عقل اعتقاد جنم لیتا ہے۔ اراکان میں بھی یہی صورتحال تھی۔ نہ پیسہ، نہ ہسپتال اور نہ ہی علاج معالجے کی سہولتیں اور نہ ہی تعلیم حاصل کرنے کا کوئی معقول ذریعہ۔ بے یقینی کی اس مسلسل کیفیت کے باعث وہاں جادو ٹونے، جعلی عاملوں اور فوری کایا پلٹ کرنے والے دعوے داروں نے جنم لیا۔ کراچی کی طرح وہاں بھی عاملوں اور جادوگروں کی بھرمار تھی۔ ٹوان گپ کے قصبے میں پہنچ کر جب میں نے دیکھا کہ ہوٹل نام کی یہاں کوئی جگہ نہیں، تو میں نے اپنے نمبر 2 کو کہا کہ قصبے میں کسی کھلی جگہ پر پڑاؤ کرتے ہیں۔ ہم کسی معقول جگہ کی تلاش میں ہی تھے کہ گائیڈ نے نمبر 2 کے ذریعے مجھے کہا کہ یہاں ایک نسبتاً خوشحال گھرانہ ہے، اگر ان کے پاس چلیں تو ممکن ہے کہ وہ کوئی انتظام کر دیں۔ زمین پر سونا خطرناک ہے کیونکہ یہ علاقہ انتہائی زہریلے بچھوؤں اور سانپوں سے بھرا پڑا ہے۔ علاوہ ازیں مجھے آئندہ سفر کے راستے کا اچھی طرح سے علم بھی نہیں ہے اور اس سلسلے میں ہم ان لوگوں سے مشورہ بھی کر سکیں گے
یہ سن کر تو میرے تو ہوش اڑ گئے۔ ایک گائیڈ ہی تھا جو آئندہ سفر میں ہماری رہنمائی کر سکتا تھا، اور اب اس نے بھی ہتھیار پھینک دیے تھے۔ میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ میرے پاس برما، آسام اور بنگلہ دیش کے نقشے تو تھے، لیکن ان کی مدد سے ہم صرف مروجہ راستوں سے ہی آگے بڑھ سکتے تھے۔ یہ انجانے راستے ان نقشوں میں کہیں دکھائی نہ دیتے تھے۔ چاروں ناچار میں نے گائیڈ اور نمبر 2 کے ساتھ گائیڈ کے بتائے ہوئے گھر پر جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ مسلمان گھرانہ تھا اور صاحب خانہ کا اسلامی نام عبداللہ تھا۔ جب گائیڈ نے اسے بتایا کہ میں خونسا اور عمر کا خاص مہمان ہوں تو اس نے ہماری بڑی آؤ بھگت کی۔ میرے اور ساتھیوں کی رہائش کے متعلق اس نے کہا کہ اس کے ایک عزیز کا گھر خالی ہے جس میں ہم 1 ہفتے تک قیام کر سکتے ہیں، اور جاتے وقت حسب توفیق گھر کا کرایہ ادا کر دیں۔ مجھے گائیڈ اور نمبر 2 کو اس نے اپنے ہاں رات کے کھانے کی دعوت دی۔ میں نے غنیمت جانتے ہوئے دونوں پیشکش قبول کر لی۔ ساتھیوں کو اس مکان کے 2 کمروں میں ٹھہرا کر تیسرا کمرہ میں نے اپنے لیے مخصوص کر لیا۔ گائیڈ کی لا علمی نے مجھے بہت پریشان کر دیا تھا۔ یہ تو پھر بھی اس کی مہربانی تھی کہ اس نے ٹون گپ پہنچ کر مجھے اپنے متعلق بتا دیا، ورنہ اگر آگے راستے میں وہ یہ بات کرتا تو ہم بھٹکتے ہی رہ جاتے۔ رات کو میں گائیڈ اور نمبر 2 کے ہمراہ عبداللہ کے گھر گیا۔ اس نے ہمیں اپنے چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں فرشی نشستوں پر بٹھایا۔ دوران گفتگو میں نے اس سے آئندہ سفر کے لیے گائیڈ نہ ہونے کی پریشانی بیان کی تو اس نے کہا کہ میں ایسے گائیڈ کا انتظام کر سکتا ہوں جو آسام تک آپ کی رہنمائی کرے، لیکن مجھے پہلے اپنے پیر صاحب سے اجازت لینی ہوگی، کیونکہ گائیڈ میرا لڑکا ہے، اور پیر صاحب اپنے علم کے ذریعے مجھے بتا دیں گے کہ میرا لڑکا بخیر و عافیت واپس آ جائے گا کہ نہیں۔ میں اس قسم کی فضولیات پر یقین نہیں کرتا تھا، لہٰذا میں نے عبداللہ سے پیر صاحب کی اجازت کے مسئلے پر بحث شروع کر دی۔ عبداللہ میری یک طرفہ بحث خاموشی سے سنتا رہا اور مسکراتا رہا۔ جب میں خاموش ہوا تو وہ بولا کہ آپ سے میں نے اپنے پیر صاحب کا ذکر کیا ہے جو کلام الہی سے فال نکالتے ہیں، ورنہ یہاں تو کالا جادو بھی ہوتا ہے، اور یہ جادوگر وہ سب کچھ بتا دیتے ہیں، اور بعض اوقات تو دکھا بھی دیتے ہیں، وہ سب کچھ جو آپ کے ماضی اور حال میں ہوا ہو، اور آئندہ کیا پیش آنے والا ہے۔ میں اس کی یہ بات سن کر اپنی ہنسی پر قابو نہ رکھ سکا، اور تھوڑی سی مزید بحث کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ چاند کی آخری رات یعنی اماوس کی رات تک اگر میں یہاں ٹھہروں تو وہ مجھے جادوگر کے پاس لے جائے گا۔ چاند کی آخری تاریخ 3 روز کے بعد تھی۔ عبداللہ نے اپنے پیر سے بھی اجازت لینی تھی، اور اس میں بھی 1 آدھ دن صرف ہونا تھا۔ ادھر مجھے بھی اشتیاق پیدا ہو گیا کہ جادوگر کا جادو دیکھوں، چنانچہ میں نے حامی بھرتے ہوئے کہا کہ میں جادو ٹونے پر ذرا بھر بھی یقین نہیں رکھتا، لیکن آپ جس قدر اعتماد سے جادوگر کے کرتب کی بات کر رہی ہیں تو میں اماوس کی رات یہاں ٹھہرنے کو تیار ہوں۔ میرے ماضی، حال اور مستقبل کے منصوبوں کے متعلق جو یہاں کوئی بھی نہیں جانتا، اگر آپ کا جادوگر مجھے اپنے جادو سے قائل کر لے تو میں بطور انعام $1000 اسے دوں گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کو شرمندگی اور مجھے اپنا وقت ضائع ہونے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ عبداللہ بولا، وہ ایک عورت ہے جو اماوس کی رات آگ کا الاؤ روشن کرتی ہے، جس کے قریب ہی پانی سے بھرا ایک گیلن رکھا جاتا ہے۔ وہ منتر پڑھ کر پہلے آگ میں اور پھر پوچھنے والے پر ماش کے دانے پھینکتی ہے، اور جو کچھ پوچھا جاتا ہے اس کا جواب اور منظر گیلن کے پانی پر آگ کے شعلوں کے عکس میں تصویروں کی صورت میں دکھائی دیتے ہیں۔ $1000 کے عوض تو وہ آدھے گھنٹے تک آپ کے سوالوں کے جواب اور عکس میں آپ کے ماضی، حال اور مستقبل کو دکھا دے گی۔ میں نے عبداللہ کی باتوں کو محض اس کی توہم پرستی سمجھا، اور کھانے کے بعد اس سے اجازت لے کر ہم واپس لوٹ آئے۔ میں نے اس جادوگرنی سے پوچھنے کے لیے 6 7 سوال تیار کیے تھے جن کا تعلق میرے ماضی، حال اور مستقبل سے تھا، اور یہ ایسی باتیں تھیں جنہیں کم از کم برما میں اور کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن 3 ایسے سوال تھے جنہیں صرف میں ہی جانتا تھا۔ میں نے یہ سارے سوالات آسان انگریزی میں لکھے تاکہ عبداللہ انہیں برمی زبان میں اس جادوگرنی کو بتا سکے۔ سوالوں والا کاغذ میں نے اپنے بٹوے میں رکھ لیا اور جادو اور غیر مرئی طاقتوں کے متعلق سوچتا ہوا سو گیا۔ میں نے نمبر 2 کو کہہ دیا تھا کہ باقی ساتھیوں کو بتا دے کہ ہم یہاں مزید 4 روز ٹھہریں گے۔ اگلی رات ہم پھر عبداللہ کے گھر گئے۔ کھانے کے بعد گفتگو کا موضوع پھر جادو نگری کی طرف چلا گیا۔ میں نے جادو کے متعلق جب پھر اپنا نظریہ دہرایا تو عبداللہ بولا
کہ اماوس کی رات آپ خود اس کی سچائی کے معترف ہو جائیں گے۔ قرآن حکیم میں بھی جادو کے برحق اور جادو کرنے والے کو کافر کہا گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایک عورت نے جادو کیا تھا، جس کے باعث حضور بیمار ہو گئے تھے۔ اس کے بعد آیت الکرسی کا نزول ہوا اور حضور پاک اس آیت کی مسلسل تلاوت کے باعث شفا یاب ہوئے۔ تمام الہامی اور دوسرے مذاہب میں ہندو مت تو جادو کی داستانوں سے بھرا ہوا ہے۔ قطع نظر اس کے کہ ایک جادو کرنا چاہیے یا نہیں، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ برما میں جادو کرنے والے سینکڑوں ہیں، لیکن ماں سوا چند کے سب جھوٹے ہیں۔ بنگال کا جادو مشہور ہے، لیکن وہاں کا جادو عورت کے حسن اور خصوصاً لمبے بالوں اور مشہور کر دینے والی آنکھوں کی تعریف میں کہا جاتا ہے۔ اصل اور صحیح جادو جہاں تک مجھے علم ہے صرف برما میں ہے۔ جادو کرنے والے کسی بھی مذہب کے ماننے والے نہیں ہوتے۔ میں نے جس جادوگرنی کا کہا ہے اسے یہ علم اپنے باپ دادا سے ملا ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت کے علاقے میں اس عورت کے جادو میں اگر سچائی نہ ہوتی تو اسے کب کا ختم کر دیا گیا ہوتا۔ میں ضعیف الاعتقاد نہیں ہوں، لیکن آنکھوں دیکھی چیزوں کو جھٹلا بھی تو نہیں سکتا۔ اماوس کی رات آنے دیجیے، آپ خود اس کے قائل ہو جائیں گے۔ میں عبداللہ کی باتوں سے تذبذب کا شکار انہی خیالات میں مزید 2 روز کھویا رہا، حتیٰ کہ اماوس کی رات والا دن آ گیا۔ سر شام ہی میں اپنے سارے ہمراہیوں سمیت عبداللہ کے گھر جا پہنچا۔ وہ پہلے ہی تیار تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کے پیر صاحب نے اس کے لڑکے کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دی ہے۔ عبداللہ نے بتایا کہ قصبے کے باہر اس جادوگرنی کی کٹیا ہے اور ہمیں رات 11 بجے وہاں پہنچنا ہے۔ میرے سارے ہمراہی جادو کا تماشا دیکھنے کو بےتاب تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ قصبے سے کھانا کھا کر رات 10 بجے یہاں پہنچ جائیں۔ میں نے عبداللہ کے ساتھ کھانا کھایا اور رات 10:30 بجے ہمارا قافلہ جادوگرنی کے ٹھکانے کی طرف روانہ ہو گیا۔ قصبے سے تقریباً 6 میل دور درختوں کا ایک جھنڈ تھا۔ دور دور تک کوئی آبادی نہ تھی۔ کٹیا کے قریب آگ کا الاؤ روشن تھا، جس کے سوا ہر سو گھپ اندھیرا تھا۔ چاند تو تھا ہی نہیں، ستاروں کو بھی ہلکے بادلوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ ہوا بالکل بند تھی، ایسا سناٹا تھا کہ دل خواہ مخواہ گھبرانے لگا۔ ہم نے الاؤ سے کچھ فاصلے پر اپنی جیپیں کھڑی کر دیں۔ الاؤ کے گرد 10-15 آدمی بالکل خاموش کھڑے تھے۔ سامنے ہی ایک کٹیا تھی جس کے باہر سیاہ چادر میں لپٹی ایک 25-30 سالہ عورت بیٹھی تھی۔ اس عورت کے بال خشک اور کھلے ہوئے تھے اور گلے میں اس نے بہت ساری مالائیں پہن رکھی تھیں۔ یہ عورت کسی نافہم زبان میں منتر پڑھ رہی تھی۔ عبداللہ نے مجھے بتایا کہ یہ عورت جادوگرنی کی بیٹی اور چیلی ہے۔ ماں کی زندگی میں یہ جادوگرنی اس کی شاگرد تھی اور ماں کے مرنے کے بعد اب یہ جادوگرنی ہے اور اس کی بیٹی اس کی شاگرد ہے۔ ان کے پاس کوئی مرد نہیں۔ لوگوں کے کہنے کے مطابق ہر جادوگرنی کے صرف ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ اس کا باپ بالکل اجنبی ہوتا ہے اور چند ماہ کے اندر ہی مر جاتا ہے۔ جادوگرنی ابھی تک کٹیا میں ہی تھی۔ میں نے غور سے سنا تو کٹیا کے اندر سے بھی منتروں کے جاپ کی آواز آ رہی تھی۔ عبداللہ نے اس عورت کے قریب جا کر کچھ کہا۔ اس نے سر ہلا کر اچھا کہا اور منتروں کا جاپ جاری رکھا۔ میں نے سوالات کا پرچہ عبداللہ کو دیا۔ عبداللہ نے سوال پڑھے اور پرچہ اپنی جیب میں رکھ لیا۔ آگ کے گرد کھڑے لوگ خشک ٹہنیاں اور لکڑیاں اپنے ساتھ لائے تھے، جنہیں وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد آگ میں ڈال دیتے تاکہ الاؤ کی آگ کم نہ ہو۔ موسم خاصا خنک تھا۔ اس عجیب اور خوفناک ماحول میں سب کی نظریں کٹیا کی طرف لگی ہوئی تھی۔ 12:30 کے قریب وہ عورت کٹیا میں گئی اور ایک خاصا بڑا لگن لگا کر الاؤ کے قریب رکھ دیا۔ کٹیا کے اندر سے ہی وہ پانی سے بھری 2 بالٹیاں لائی اور ان کا پانی لگن میں ڈال کر اسے لبالب بھر دیا۔ لگن میں الاؤ کی آگ کے رقصاں شعلے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ عبداللہ نے مجھے کہا کہ لگن کے قریب جا کر کھڑا ہو جاؤں تاکہ لگن میں ہونے والے طلسم کو بخوبی دیکھ سکوں۔ ادھر میں دل میں سوچ رہا تھا کہ جب جادوگرنی باہر آ کر اپنا کمال دکھانا شروع کرے گی تو میں اس کی ایک ایک حرکت کو بخوبی نوٹ کر کے اس کی چالاکی اور شعبدہ بازی کو بھانپ لوں گا اور سب کے سامنے اس کی جادوگری کا پول کھول دوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد جادوگرنی کٹیا سے برآمد ہوئی۔ اس نے صرف ایک سیاہ چادر سے اپنے جسم کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے بھی گلے میں منکوں کی 20 مالاؤں کے علاوہ رسی میں پروئی 3 چھوٹی انسانی کھوپڑیاں پہن رکھی تھیں۔ اس کا رنگ سیاہ تھا اور کانٹوں کی طرح سخت کھلے بال سر کے اطراف پھیلے ہوئے تھے، جن پر کئی رنگ چھڑکے ہوئے تھے۔ سب سے نمایاں اور خوفناک اس کی آنکھیں تھیں۔
حلقوں سے باہر نکلی ہوئی اس کی بالکل سرخ آنکھوں میں اتنی چمک تھی کہ ان پر نظریں جمانا مشکل تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ضعیف الاعتقاد لوگوں پر مکمل تاثر جمانے اور جادوئی رنگ دینے کے لیے یہ ماحول پیدا کیا گیا ہے۔ میں اب اس انتظار میں تھا کہ کب وہ اپنا جادوئی کھیل شروع کرے اور میں اس کے اس سارے ڈھونگ کا پول کھول دوں۔ اس کے جاپ میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ آگ میں مٹھی بھر کر کوئی چیز پھینکتی جس سے آگ اور زیادہ بھڑک اٹھتی۔ جاپ کے دوران اس نے دو تین بار میری طرف نظر بھر کر دیکھا اور دھیمے سے مسکرائی۔ اس کی سرخ آنکھوں میں اتنی چمک اور ہیبت تھی کہ ان کی تاب نہ لاتے ہوئے میں نے اپنی آنکھیں فوراً نیچی کر لیں۔ اس نے جاپ ختم کیا تو ارد گرد کھڑے لوگوں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے برمی زبان میں سوال کیے جن کے اس نے مختصر جواب دیے۔ جواب ملتے ہی وہ لوگ وہاں سے جانا شروع ہو گئے۔ اب عبداللہ آگے بڑھا۔ میرے لکھے ہوئے سوالوں کا برمی زبان میں ترجمہ کر کے وہ اسے سنانے ہی لگا تھا کہ جادوگرنی نے ہاتھ بڑھا کر عبداللہ سے پرچہ لیا اور اسے آگ میں ڈال دیا۔ میں لگن کے بالکل قریب کھڑا تھا اور جادوگرنی مجھ سے 4-5 فٹ دور بیٹھی تھی۔ اچانک ہی وہ نہایت صاف اور سلیس اردو میں مجھ سے مخاطب ہوئی۔ مسٹر سلیم عرف رابرٹ مائیکل، اپنے سوالوں کا جواب کس زبان میں سننا چاہو گے؟ انگلش، اردو، بنگالی یا کسی اور زبان میں؟ میں تمہارے تمام سوالوں کا نہ صرف جواب دوں گی بلکہ تمہارا ماضی، حال اور مستقبل بھی تمہیں پانی میں دکھاؤں گی۔ اس جادوگرنی کو اتنی روانی سے اردو بولتے سن کر میرے تو چھکے چھوٹ گئے۔ بڑی مشکل سے اپنی طاقت مجتمع کر کے میں صرف یہ کہہ سکا اردو میں۔ جادوگرنی نے ماش کے چند دانے مجھ پر اور کچھ آگ پر پھینکتے ہوئے کہا، تم پاکستان سے راجہ کی بیوی، اس کے لڑکے اور جواہرات لینے کے لیے رانگا ماٹی جا رہے ہو۔ تم اپنی مہم میں کامیاب رہو گے لیکن تمہارے بہت سارے ساتھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تم انتہائی خودسر آدمی ہو اور اپنی بات منوانے پر ہمیشہ مصر رہتے ہو۔ بچپن سے ہی اپنے والدین سے باغی ہو گئے تھے۔ تمہاری مرضی کے خلاف تمہاری شادی ایک ایسی عورت سے ہوئی جو تمہارے تصورات اور خیالات کے بالکل برعکس ہے۔ اسی وجہ سے تم اپنے گھر سے بھاگے رہتے ہو اور خطرناک کاموں میں جان بوجھ کر حصہ لیتے ہو۔ دہلی میں موت تم کو چھو کر گزر گئی لیکن تم باز نہ آئے، اور اب پھر اس خطرناک مہم پر چل پڑے ہو۔ وہ ذرا خاموش ہوئی تو میں نے کہا، تمہاری اردو دانی پر میں حیران ہوں۔ میرا اصلی نام اور اختیار کیا ہوا نام کئی لوگ جانتے ہیں۔ بیوی سے ناچاکی کے باعث اکثر مرد گھر سے فرار ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں۔ مہم میں اگر مجھے کامیابی ہوئی تو تم سچی کہلاؤ گی اور اگر ناکامی ہوئی تو میری لاش تم سے باز پرس کرنے نہیں آئے گی۔ رانگا ماٹی تک جانے کا میرے ساتھیوں کے علاوہ عبداللہ کو بھی علم ہے۔ ابھی تک تم نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی جس سے مجھے یقین آ جائے کہ تم واقعی جادو جانتی ہو اور اس کے ذریعے ماضی، حال اور مستقبل کی باتیں بتا سکتی ہو۔ میرے خیال میں یا تو تمہارے ایجنٹ سوال کرنے والے کی باتیں اشاروں یا خفیہ کوڈ میں بتا دیتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ تم ذہن پڑھ سکتی ہو۔ جادوگرنی خاموشی سے میری باتیں سنتی رہی۔ اس کا چہرہ بالکل اسپاٹ تھا لیکن میری باتوں سے اس کی آنکھوں کی سرخی مزید بڑھ گئی۔ ماش کے دانے آگ میں ڈالتے ہوئے وہ بولی، بہت سے لوگ اس وقت تک جادو کے قائل نہیں ہوتے جب تک خود ان پر جادو نہ کیا جائے۔ اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالو اور جو کچھ بھی ہاتھ میں آئے بلا خوف اسے باہر نکال لو۔ تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچے گا۔ میں نے جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو کوئی لجلجی سی چیز میرے ہاتھ میں آئی۔ میں نے جلدی سے ہاتھ باہر نکالا تو یقین جانیے کوئی 9 انچ لمبا ایک بہت موٹا تازہ بچھو تھا۔ میرے تو خوف کے مارے پسینے چھوٹ گئے۔ میں نے زور سے ہاتھ کو جھٹکا تو بچھو زمین پر جا پڑا اور رینگتا ہوا جادوگرنی کی کٹیا کی طرف چلا گیا۔ وہ اپنا ڈنک اونچا کیے ہوئے تھا۔ میں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ اس قسم کے بچھو کے زہر کا کوئی علاج نہیں اور کوئی دوا کارگر نہیں ہوتی اور اس کا ڈسا ہوا تڑپ تڑپ کر چند منٹوں میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ وہ بچھو خواہ چند سیکنڈ کے لیے ہی میرے ہاتھ میں رہا تھا مگر وہ مجھے بڑی آسانی سے ڈنک مار سکتا تھا۔ ابھی میرے حواس بحال بھی نہیں ہوئے تھے کہ جادوگرنی بولی، تمہارے مذہب میں بچھو کو عقرب کہتے ہیں اور تمہاری پیدائش عقربی مہینے کے اس خاص لمحے میں ہوئی تھی جو عقرب کے آغاز کا وقت تھا۔ تمہیں بچھو کبھی نہیں کاٹے گا۔ مجھے فوری یاد آ گیا کہ دہلی میں ڈی ایم آئی کی قید کے دوران میری کوٹھڑی یعنی سیل میں بھی 4 بچھو چھوڑے گئے تھے
3 बिच्छू उस ईंट पर बने खोल में थे जिसे मैं तकिए के तौर पर इस्तेमाल करता था, और एक मेरी टांग पर रेंग रहा था, लेकिन मुझे किसी ने ना काटा और मैंने चारों को मार दिया। जादूगरनी बोली, तुम्हें यकीन दिलाने के लिए अब मैं तुम्हारे माजी, हाल और मुस्तकबिल के मनाजिर तुम्हें पानी में दिखाऊंगी। फिर तुम्हें यकीन आ जाएगा कि अपने खुदा की मदद पर यकीन कामिल करते हुए तुम जो खतरनाक कामों में कूद पड़ते हो, तो खुदा के अलावा कुछ और ताकतें भी हैं जो तुम्हारी हिफाजत करती हैं और तुम्हें मुश्किलात से निकालती हैं। ये कहकर जादूगरनी ने मंत्रों का ऊंची आवाज में जाप शुरू कर दिया। मैं, अब्दुल्ला और मेरे साथी बिल्कुल खामोश, सरासीमा और खौफजदा, बिल्कुल यकटुक, विदम दम न कशीदम की अमली तफसीर बने खड़े थे। अभी तक जादूगरनी ने जो कुछ बताया था वो बिल्कुल दुरुस्त था। ये हकीकत थी कि मेरा असली नाम खनसा और उम्र के सिवा कोई नहीं जानता था। अब्दुल्ला को भी मैंने सिर्फ रांगा माटी तक जाने और वापस लौटने के सिवा अपने मिशन के मुतल्लिक कुछ नहीं बताया था। जहां तक मेरी जात का ताल्लुक है, मैं वाकई खुद सर हूं और हर छोटा बड़ा फैसला खुद करता और उस पर कायम रहता हूं, चाहे वो गलत ही हो। खुशहाल वालदैन की इकलौती औलाद होने के बायस उनके लाड प्यार ने मुझे बिगाड़ा तो नहीं था, लेकिन जब वालिद साहब ने अपना ये फैसला सुनाया कि मुझे सीएसएस का इम्तहान पास करना होगा, चाहे 3 साल लग जाएं, तो मैं घर से भागकर चिटागांग और फिर सिरी मंगल के चाय के बागात में एक गैर मुल्की कंपनी में बतौर ऑफिसर मुलाजिम हो गया। घर से पहली मर्तबा भागने के बाद मैं अपने वालिद मरहूम की जिंदगी में सिर्फ 2 बार घर आया, और वो भी महज चंद दिनों के लिए। वालिद मरहूम के इंतकाल के 10 बरस के बाद मैं शादी करने पर सिर्फ उस वक्त बाअमर मजबूर राजी हुआ जब मेरी वालदा ने अपना दुपट्टा मेरे कदमों में डालकर ये कहा कि जैसे तुम्हारे वालिद तुम्हारा सेहरा देखने की हसरत दिल में लिए इस दुनिया से चले गए, वैसे ही मैं भी अपनी सारी हसरतों और आरजुओं को दिल में समेटे महज तुम्हारी बेजा जिद की वजह से कब्र में चली जाऊंगी। मेरे हाँ कहने पर फौरी तौर पर मेरी शादी कर दी गई। बीवी ऐसी मिली जिसका शुरू ही से मुझसे ना तो जहनी राब्ता हो सका और ना ही उसने मुझे समझने की कोशिश की। जिन बातों से मैं एलर्जिक था, वो उसकी ना छूटने वाली आदतें थीं, और जो मेरे शौक थे उन पर उसने कभी तवज्जो न दी। अपने खानदान की अजमत और वकार के बाइस मैंने अज़दवाजी जिंदगी के आगाज में ही उसे तलाक नहीं दी और घरेलू झगड़ों को बर्दाश्त ना करते हुए खुद अपने घर से दूर होता गया। निडर मैं शुरू से ही था, इसलिए खतरनाक और जान जोखम कामों में बिला वजह कूद पड़ता। मैं अकरबी हूं, इसका इल्म चंद एक करीबी दोस्तों के सिवा किसी को नहीं था। जवानी के आगाज से एक निस्वानी हौला मेरे दिलो दिमाग में बसा हुआ था। अगरचे खदोखाल वाजिया नहीं थे, लेकिन मुझे हमेशा ये महसूस होता था कि अगर मेरी जिंदगी में कोई खुशियां ला सकती है और मेरे जज्बात के मतलातम समुंदर को पुरसकून बना सकती है, तो सिर्फ वो ही शख्सियत है जिसके गैर वाजिया खदोखाल मेरे दिलो दिमाग में हमेशा से हलचल पैदा किए हुए हैं। जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा उसे खोजने में जाया हो गया था, जिसके बायस मैं खासा चिड़चिड़ा हो गया। जादूगरनी ने यकायक अपना जाप बंद किया और बोली, देख पानी में अपना माजी, हाल और मुस्तकबिल, ताकि तुझे मेरी ताकत पर यकीन आ जाए। मैंने लगन के पानी पर अपनी नजरें जमा दी। रक्सा शोलों के अक्स से एक तस्वीर बनी। पहाड़ियों के दरमियान मैं खड़ा था और मेरे चारों तरफ लाशें पड़ी थीं। मैंने कैसर और अपने नंबर 2 को पहचाना। कैसर के साथ चंद लड़के भी थे और हम चारों तरफ सामने और दरख्तों पर फायर कर रहे थे। कई लोग जो सिर्फ लंगोट पहने थे और जिनके चेहरों और जिस्म पर मुख्तलिफ रंगों से लकीरें खींची हुई थी, हमारे फायर से दरख्तों पर से चीखते हुए नीचे गिरे और ढेर हो गए। ये सब रांगा माटी में तेरे साथ पेश आएगा, और यहां से तेरे साथ जाने वालों में से सिर्फ तू और तेरे चंद साथी जिंदा बचेंगे। तेरे हमराहियों में से चंद रास्ते में ही तेरा साथ छोड़ जाएंगे। सकूत को तोड़ते हुए जादूगरनी की आवाज आई। पानी में एक और मंजर उभरा। मेरे हमरा एक दरमियानी उम्र की औरत और एक 14-15 साल लड़का था, और कैसर और उसके साथी और मेरा नंबर 2 तेज तेज चलते हुए एक कश्ती की तरफ बढ़ रहे थे। ये तेरी वापसी का सफर है, जादूगरनी बोली। एक और मंजर उभरा। मेरी ज़ईफ वालदा हमारे घर में बरामदे के एक कोने में सहमी हुई खड़ी थी, और मेरी बदबख्त बीवी उन्हें झाड़ू से मार रही थी। घबरा मत और देखता जा, जादूगरनी ने यह कहा, और मंजर तब्दील हुआ।
میری والدہ کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور میں اپنی بیوی کو ایک کاغذ دے رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ طلاق نامہ تھا۔ میں نے حوصلہ کرتے ہوئے جادوگرنی سے کچھ پوچھنا چاہا تو وہ بولی، بول نہیں، چپ چاپ اپنی زندگی کے مختلف ادوار دیکھتا جا اور میری باتیں سن۔ ایک نیا منظر ابھرا، رقصہ شعلوں کے عکس سے ایک تصویر بنی جسے دیکھ کر میں اچھل پڑا۔ یہی ہے نا وہ جسے تو نہ جاننے کے باوجود اپنے دل و دماغ میں بسائے ہوئے ہے۔ تجھے یہ ضرور ملے گی کیونکہ تم دونوں کئی جنموں سے ایک دوسرے کی تلاش میں بھٹک رہے ہو، لیکن اس جنم میں تو تم دونوں ضرور ملو گے۔ یہ تمہاری دلہن بنے گی، تم دونوں دیوانگی کی حد تک ایک دوسرے کو چاہو گے اور تمہاری زندگیاں خوشیوں اور مسرتوں کا گہوارہ بن جائیں گی۔ یہ نہایت واضح عکس ہو بہو اس ہیولے کا تھا جو شروع جوانی سے ہی میرے دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ میں نے اس عکس کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ اس رات سے قبل میں جادو کو محض شعبدہ بازی سمجھتا تھا، لیکن میرے ماضی، حال اور مستقبل کے مناظر دکھا دینا، اس آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی حقیقت کو میں کیوں کر جھٹلا سکتا تھا؟ میری زبان گنگ ہو چکی تھی اور مجھ پر سختہ سا طاری تھا۔ جادوگرنی پھر بولی، تو مجھے دینے کے لیے $2000 لایا ہے۔ میں ڈالر نہیں لوں گی، البتہ تیرا ایک ساتھی میری بچی کو پسند آ گیا ہے، میں اسے لوں گی۔ تجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اب وہ تیرے لیے بیکار ہو چکا ہے۔ یہ کہتے ہوئے جادوگرنی نے کچھ پڑتے ہوئے ماش کے کچھ دانے میرے گائیڈ کے اوپر پھینکے۔ دانوں کے لگتے ہی گائیڈ کچھ دیر کانپتا رہا اور پھر یکا یک اپنی جیکٹ اور قمیض اتار کر جادوگرنی کی طرف بھاگا اور اس کے پاؤں میں سر رکھ دیا۔ جادوگرنی نے اس کی پیٹھ سہلائی اور گلے میں پہنی تینوں کھوپڑیاں اس کے جسم سے مس کیں۔ گائیڈ اٹھ بیٹھا اور ہماری طرف یوں دیکھنے لگا جیسے ہمیں پہچانتا ہی نہ ہو۔ میں نے اسے کئی بار پکارا لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اتنی دیر میں جادوگرنی کی بیٹی اس کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی اور اپنے گلے سے چند مالائیں اتار کر اسے پہنا دی۔ جادوگرنی مجھے مخاطب کرتے ہوئے بولی، اب تجھے یقین آ گیا ہوگا کہ جادو ہوتا ہے اور اس میں بڑی طاقت بھی ہوتی ہے۔ جادو کے منتروں پر عبور حاصل کر کے انسان کی خفیہ طاقتیں بیدار ہو جاتی ہیں۔ ہر انسان اپنے ماضی کو جانتا، حال کو سمجھتا اور مستقبل کے متعلق سوچتا ہے۔ یہ خفیہ طاقتیں بیدار ہو جائیں تو انسان نہ صرف اپنے مستقبل میں اچھی طرح جھانک سکتا ہے بلکہ اپنے سامنے موجود لوگوں کی کوئی بات بھی اس سے چھپی نہیں رہ سکتی۔ تجھے دیکھتے ہی ساتھ ہی مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تو جادو پر یقین نہیں کرتا۔ میں جو زبان بول رہی ہوں وہ بھی اپنے منتروں کے زور پر بول رہی ہوں، ورنہ حقیقتاً میں اس زبان سے قطعی نہ بلد ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے لگن میں سے چلو بھر پانی لے کر آگ پر پھینکا۔ آگ فوراً بجھ گئی جیسے اس پر ڈرموں پانی ڈالا گیا ہو۔ جادوگرنی اٹھ کھڑی ہوئی، یہ ہمیں رخصت کرنے کے لیے اس کا سگنل تھا۔ اسی وقت نہ جانے مجھے کیا ہوا اور میں آج تک اس کی صحیح وجہ نہ جان سکا۔ بالکل غیر ارادی طور پر میں نے اپنا ریوالور نکالا اور اس سے پہلے کہ جادوگرنی میری طرف گھومے میں نے اپنے ریوالور کی 6 گولیاں جادوگرنی، اس کی بیٹی اور گائیڈ کو مار دیں۔ یہ اتنا اچانک ہوا کہ جادوگرنی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ گولیاں چونکہ بہت قریب سے چلائی گئی تھی اور میرا نشانہ پختہ تھا، اس لیے تینوں کے سینوں پر گولیاں لگیں اور وہ وہیں ڈھیر ہو گئے۔ مجھ پر ایک جنون سا طاری تھا۔ میں نے ریوالور کو دوبارہ لوڈ کرتے ہوئے نمبر 2 کو جیپوں سے پیٹرول کے گیلن لانے کا حکم دیا۔ پیٹرول میں نے خود ان کے بے جان جسموں پر ڈالا اور آگ لگا دی۔ جلتی ہوئی لاشوں پر میں نے دوبارہ اپنا پستول خالی کیا اور تب تک وہیں کھڑا رہا جب تک لاشیں بالکل راکھ نہ بن گئیں۔ گولیاں چلتے ہی میرے ہمراہیوں اور نمبر 2 کے علاوہ باقی سب لوگ بھاگ گئے تھے۔ لاشوں کے جلنے کے بعد ہم خاموشی سے اپنی جیپوں کی طرف بڑھے اور عبداللہ کو اس کے گھر اتار کر اپنے ٹھکانے پر چلے گئے۔ تمام راستے ہم میں سے کسی نے کوئی بات نہ کی۔ رات بستر پر لیٹے ہوئے میں پیش آنے والے واقعات کے متعلق سوچتا رہا۔ سب سے پہلے تو میں جادوگرنی، اس کی بیٹی اور گائیڈ کو ہلاک کرنے کی وجہ اپنی سوچ کے مطابق عرض کرتا ہوں۔ میرا اللہ پاک کی ذات، اس کی بے شمار صفات اور بے حد و حساب قدرتوں پر یقین کامل ہے۔ میری زندگی میں درجنوں ایسے لمحات آئے جب میں نے دشمنوں کے ہاتھوں خود کو بے دست و پا دیکھ کر اللہ پاک کے حضور اپنی بے چارگی اور بے بسی بیان کر کے مدد کی التجا کی، اور اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور پنجتن کے صدقے میری فریاد سنی اور مجھے اس مصیبت سے نکالا۔ میرے ایمان کے مطابق اللہ پاک کی رضا کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ میری سوچ کے مطابق کائناتوں میں دوسری سب سے بڑی طاقت شیطان اللعین کی ہے، جس نے قیامت تک اللہ کے بندوں کو بہکانے کی اللہ سے اجازت لی ہوئی ہے، اور شب و روز کے ہر ہر لمحے میں وہ اور اس کے چیلے اسی کام میں مشغول ہیں۔ شیطان کے بہکاوے میں تو پیغمبر بھی آئے، اور وہ بھی جنہیں اپنی عبادت پر بڑا ناز تھا۔ اگر ایک مسلمان کسی بت خانے کے سامنے سے گزرتا ہوا سر کو ذرا خم بھی کر دے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ میرا ذاتی خیال اور یقین ہے۔ ممکن ہے کہ بعض سامعین کو میرے اس عقیدے پر اعتراض ہو۔ جادوگرنی نے مجھے میرے ماضی حال اور مستقبل کے جو مناظر دکھائے اور جو کچھ بتایا تھا، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اس جادوگرنی میں یقیناً شیطان حلول کر چکا تھا، اور وہ شیطانی قوتوں کے سہارے مسلمانوں کو گمراہ کر رہی تھی۔ میرے خیال میں اس جادوگرنی کا مسلمانوں کی اکثریت کے علاقے میں جادوئی کام دکھانا اور انہیں غیر اللہ طاقتوں سے مروب اور متاثر کر کے ان کے دلوں میں اللہ پاک کی وحدانیت پر شک پیدا کرنا تھا۔ اپنی اس توجیہ کے علاوہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ ان تینوں کو ہلاک کرنے اور ان کی لاشوں کو جلا کر راکھ کر دینے تک جو کچھ بھی میں نے کیا، اس میں میرے ارادے اور دماغی سوچ کا قطعی دخل نہیں تھا۔ میرا دماغ اور عقل بالکل بے بس اور معطل ہو چکے تھے۔ میری حالت بالکل ایک روبوٹ جیسی تھی۔ کسی اندیکھی طاقت نے مجھ سے یہ سب کام لیا۔ جادوگرنی جو دوسروں کے ماضی حال اور مستقبل کے حالات نہ صرف بتاتی بلکہ دکھاتی بھی تھی، اس کے لیے اپنے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے جاننا کچھ مشکل نہ تھا، اور وہ اس کا سد باب بھی کر سکتی تھی، لیکن اسی طاقت نے اس کی عقل اور جادوئی قوتوں پر بھی پردہ ڈال دیا تھا۔ جادوگرنی نے مجھے جو کچھ بتایا اور دکھایا وہ بعین ہی ویسے ہی ہوا۔ مہم کی کامیابی کے بعد جب میں واپس گھر لوٹا تو مجھے رشتہ داروں نے بتایا کہ میری ضعیف والدہ کو میری بیوی نے جھاڑو سے مارا ہے۔ سن 99 میں میری والدہ کی آنکھوں کا آپریشن ہوا، اور آپریشن کے 2 روز کے بعد ہسپتال میں ابھی میری والدہ کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی تو ایک ایسی بات ہوئی جس پر میں نے اپنی خود سر بیوی کو طلاق دے دی، اور دیکھے گئے منظر کے عین مطابق وہ وہاں سے رخصت ہوئی، اور ایک مستقل عذاب سے جو مجھ پر اور میری والدہ پر نازل تھا ہمیشہ کے لیے ہمیں نجات مل گئی۔ اس مہم کی تکمیل کے 2 سال بعد میں سعودی عرب چلا گیا اور 7.5 سال وہاں بطور ایئرپورٹ ایڈمنسٹریٹر ملازمت کی، اور اس کے بعد 7 سال سنگاپور میں سیلز ڈائریکٹر کے طور پر گزارے۔ اس تمام عرصے میں مجھے آسٹریلیا، کوریا، فلپائن، ملائیشیا، تھائی لینڈ، سری لنکا، ایران، شام اور عراق جانے کا موقع ملا، اور ہر ملک اور ہر جگہ میں نے اس نسوانی عکس کو ڈھونڈا جسے دکھاتے ہوئے جادوگرنی نے کہا تھا کہ تم دونوں کئی جنموں سے ایک دوسرے کی تلاش میں ہو، لیکن وہ کہیں نظر نہ آئی، اور میں اس کی تلاش میں ناکامی سے بالکل مایوس ہو چکا تھا۔ میں سن 98 کے مارچ میں کراچی میں تھا کہ بالکل اچانک ہی وہ صورت مجھے نظر آئی۔ اپنے خوابوں کی تعبیر کو سامنے دیکھ کر میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے بتاؤں کہ میں اس کی تلاش میں کب سے بھٹک رہا ہوں اور کہاں کہاں اسے نہیں ڈھونڈا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا اور چوتھے روز ہی اسے حال دل کہہ سنایا۔ چونکہ قدرت کو ہمارا ملاپ منظور تھا، اس لیے 14 روز کے اندر ہی ہماری شادی ہو گئی۔ میری بیوی کسی معمولی خاندان سے یا کم پڑھی لکھی نہیں جسے میں سڑک سے اٹھا لایا ہوں۔ چونکہ قدرت کو منظور تھا اس لیے کوئی بھی رکاوٹ ہمارے راستے میں حائل نہ ہو سکی، اور 25 مارچ سن 1998 کو ہم رشتہ ازدواج میں بندھ گئے۔ میری بیوی میرے خیالوں اور امیدوں سے بہت بڑھ کر میری صحیح معنوں میں رفیقہ حیات ثابت ہوئی، اور میری حالت تو یہ ہے جیسے مجھے دونوں جہاں کی خوشیاں اور مسرتیں مل گئیں۔ میرے لیے اس کے بغیر ایک پل گزارنا بھی دوبھر ہو جاتا ہے، اور ہم دونوں زندگی کی خوشیاں اور مسرتیں دونوں ہاتھوں سے سمیٹتے ہوئے جہان رنگ و بو کی لذتوں سے بہراور ہو رہے ہیں۔ جاں باز کی داستان چونکہ اس مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جہاں غیر مرئی طاقتوں کا ذکر ہے، اس لیے میں سامعین کی خدمت میں اپنی زندگی کے 2 واقعات پیش کرنا چاہتا ہوں جو آج تک میرے لیے ایک معمہ بنے ہوئے ہیں۔ 15 برس کی عمر میرے میٹرک پاس کرنے کے بعد میرے والد مرحوم مجھے پہلی مرتبہ لاہور لے گئے، اور ان کے ہمراہ میں شاہی قلعہ دیکھنے گیا۔ شیش محل سے باہر آئیں تو سامنے گھاس اور پھولوں کا ایک قطع ہے۔ اس پر سے گزرتے ہوئے میں نے اپنے والد کو کہا کہ یہاں نیچے کسی بزرگ کی قبر ہے،
जिस तक पहुंचने के लिए 15 सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं। यकीन जानिए, मैं पहली मर्तबा लाहौर आया था और कब्र के मुतल्लिक मुझे किसी ने कभी भी कुछ नहीं बताया था। वालिद मरहूम हंसने लगे और बोले कि तुम तो पहली मर्तबा यहाँ आए हो, जबकि मैंने लाहौर में एफसी कॉलेज में तालीम हासिल की है और मुलाजमत का खासा वक्त भी यहाँ गुजारा है। यहाँ कोई कब्र नहीं और ये महज तुम्हारा ख्याल है। जब मैंने अपनी बात पर जोर दिया तो वो किले में वाक़या स्पेशल पुलिस के दफ्तर में मुझे ले गए, जहां हमने चाय पीनी थी। मेरे वालिद मरहूम पुलिस के महकमे में एक आला ऑफिसर थे। स्पेशल पुलिस वालों ने भी अपनी लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा कि वो किले के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं और यहाँ कोई कब्र नहीं। जब मैंने इसरार किया तो उन्होंने किले के एक पुराने और बूढ़े चौकीदार को बुलवाया और उससे कब्र की बाबत दरियाफ्त किया। चौकीदार पहले कुछ ठिठका और बोला, इस जगह जेर जमीन एक कब्र है, लेकिन हमने सीढ़ियों के दाखिले पर तख्ते लगाकर उसे बंद किया हुआ है और तख्तों पर मिट्टी डालकर घास उगाई हुई है। चौकीदार की बात सुनकर सब हैरान हुए और चौकीदार से कहा कि तख्ते हटाए। पुलिस और वो भी स्पेशल पुलिस वालों के सामने बेचारे चौकीदार की क्या चलती। आधे घंटे में हमारे सामने चौकीदार और मालियों ने तख्ते हटाए और चंद मिनट के बाद ताज़ा हवा के दाखिल होने का इंतजार करके हम टॉर्चों की रोशनी में अंदर दाखिल हुए। पत्थरों की बनी पूरी 15 सीढ़ियां उतरने के बाद सुरंग दाएं जानिब घूमी और सामने ही एक कब्र थी, जिस पर एक बोसीदा चादर पड़ी थी। बमाए मेरे वालिद साहब के सब पुलिस वाले हैरान थे, लेकिन मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं यहां पहले भी आ चुका हूं। हम सब ने फातिहा पढ़ी और वापस आ गए। दूसरा वाकया सन 1993 में पेश आया। मैं रावलपिंडी में था और दिन के 11 बजे के करीब महसूस हुआ था कि मेरी वालदा किसी मुश्किल में गिरफ्तार हैं या होने वाली हैं। गाड़ी में मेरा एक जवान अजीज मेरे हमराह था। मैंने उसे कहा कि वो फौरी तौर पर सरगोदा में हमारे गांव जाए और मेरी वालदा की खैरियत से मुझे बजरिया फ़ोन आगाह करे। मैंने उसे गांव जाने पर इतना मजबूर किया कि सीधे मोती महल सिनेमा के साथ वैगनों के अड्डे पर जाकर भेरा जाने वाली वैगन पर बिठाकर जब तक वैगन चल ना पड़ी मैं वहीं रुका रहा। 5 घंटे के सफर के बाद वो सरे शाम ही गांव पहुंच गया। उसी रात बिल्कुल अचानक और बगैर किसी सरकारी वार्निंग के दरियाए जेहलम में इतनी सख्त तुगयानी आई जिससे मेरे घर में 4 फुट से ज्यादा पानी चढ़ आया। मेरी वालदा घर में अकेली थी और काम काज करने वाली औरतें जा चुकी थीं। मेरी वालदा को जो बगैर सहारे के चल नहीं सकती थी, मेरा वही अजीज अपने कांधों पर उठाकर मेरे चचा के घर ले गया, जो बुलंदी पर वाक़या था, और यूं उनकी जान बची। अब भी ये हाल है कि बाज बड़े और अहम वाक़यात पेश आने का मुझे 1-2 रोज़ पहले ही मुबहिम सा एहसास पैदा हो जाता है। मैं इसे अपनी ताकत नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह पाक का करम समझता हूँ, या उस चंद मिनट के वजीफे की तासीर जिसे मैं होश संभालने से लेकर आज तक बिला नागा पढ़ता हूँ। अगली सुबह मैं देर तक बिस्तर पर पड़ा रहा। कसलमंदी के बायस कुछ करने को जी नहीं चाहता था। नंबर 2 ने आकर मुझसे पूछा कि कब रवाना होना है। मैंने कहा कि 1-2 दिन बाद। बाकी हमराहियों के मुतल्लिक उसने बताया कि रात के वाक़े से वो भी बहुत परेशान हैं। अब्दुल्ला के मुतल्लिक भी इल्म नहीं था कि गुज़िश्ता रात जो कुछ हुआ उसके बाद वो अपने लड़के को हमें आसाम की सरहद तक छोड़ने के लिए भेजेगा या नहीं। जादूगरनी ने मुझे लगन के पानी में जो कुछ दिखाया था उसे मेरे सिवा सिर्फ अब्दुल्ला ने देखा था। उन मुख्तलिफ अक्सों का मतलब और हकीकत वो नहीं समझा होगा, क्योंकि जादूगरनी उर्दू बोल रही थी और अब्दुल्ला को उर्दू बिल्कुल नहीं आती थी। मेरे बाकी हमराही तो अक्स भी ना देख सके थे। अभी हम बातें ही कर रहे थे कि अब्दुल्ला आन पहुंचा। रस्मी अलैक सलैक के बाद उसने मुझसे पूछा कि मैंने जादूगरनी और उसकी बेटी को क्यों मारा। महज इसलिए कि उसने हमारे गाइड को अपने जादू में जकड़ लिया था। अगर मैं उन्हें ना मारता तो वो मुझ पर और मेरे साथियों पर भी जादू कर सकती थी। मैंने मुख्तसरन जवाब दिया। लगन के पानी से जो तस्वीरें उभरी थीं वो क्या थीं? अब्दुल्ला ने मुझे कुरेद कर हकीकत जानना चाही। वो सब महज जादू और नज़रबंदी थी और तस्वीरों का मुझसे या हमारी मुहिम से कोई ताल्लुक नहीं था। मैंने पीछा छुड़ाने की गर्ज से अब्दुल्ला को जवाबन कहा। अब्दुल्ला कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, जबान भी तो वो आपकी ही बोल रही थी। उर्दू के चंद लफ्ज जानने से उर्दू नहीं आती। उसका जादू वादू कुछ नहीं था। अगर उसे इल्म पर अबूर होता तो उसे यह भी पता चल जाना चाहिए था कि मैं उसे और उसकी बेटी और अपने गाइड को हलाक करने वाला हूं।
آپ لوگوں کی توہم پرستی اور ضعیف الاعتقادی کے باعث ایسے شعبدہ باز اپنے تماشے دکھا کر آپ کو بے وقوف بناتے ہیں۔ میرا یہ جواب سن کر عبداللہ بولا، صبح سے میرے گھر تو 20 لوگ آ چکے ہیں اور وہ جادوگرنی اور اس کی بیٹی کو ہلاک کرنے کے باعث آپ سے بہت ناراض ہیں۔ مجھے ان کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر کسی کو بہت ہی تکلیف پہنچی ہے تو وہ پولیس میں جا کر میرے خلاف رپورٹ درج کروا سکتا ہے، لیکن اسے یہ ضرور بتا دیں کہ میرے ہمراہی خنسا اور عمر کے آدمی ہیں اور جنرل شال گپ میرا دوست ہے۔ ہم اپنے مخالفوں کو ایسے ہلاک کرتے ہیں جیسے بلی چوہے کو، اور اگر میں نے جنرل شال گپ سے شکایت کر دی تو فوجی آپ کے قصبے میں وہ شامت لائیں گے کہ آپ کو جان چھڑانا مشکل ہو جائے گی۔ جادوگرنی اور اس کی بیٹی تو لا مذہب تھیں، آپ لوگ تو مسلمان ہیں، اور میری آپ لوگوں سے کوئی عداوت نہیں۔ اگر پھر بھی کسی کو مصیبت میں گھرنے کی آرزو ہے تو بڑے شوق سے اپنے ارمان پورے کر لے۔ میں نے برما کی فوجی حکومت کے ستائے اراکانی مسلمانوں کو رات کے واقعے پر خاموشی اختیار کرنے کے لیے دھمکی دی۔ عبداللہ اچھی طرح سے میری بات سمجھ گیا اور بولا، میں ابھی جا کر لوگوں کو بتاتا ہوں۔ ہمارے اوپر پہلے ہی کیا کم مصائب ہیں جو بلا وجہ آپ سے مخالفت کی مصیبت مول لیں۔ میرے استفسار پر عبداللہ نے کہا کہ اس کا لڑکا آسام تک میرے ہمراہ جانے کو تیار ہے، بشرط یہ کہ اسے اس خدمت کا معاوضہ $2000 دیے جائیں، جن میں سے $1000 پیشگی دے دیے جائیں۔ میں نے $1000 عبداللہ کو دیتے ہوئے کہا کہ اپنے لڑکے کو یہ بھی کہہ دیں کہ اگر اس نے مجھے چکما دینے اور راستے سے ہی واپس لوٹنے کی کوشش کی تو اس کی لاش کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ عبداللہ نے ڈالر جیب میں ڈالتے ہوئے کہا کہ ہم مسلمان ہیں اور جو وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں۔ عبداللہ کے جانے کے بعد میں نے نمبر 2 سے کہا کہ کل کے صبح 9 بجے ہم آئندہ سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ نمبر 2 کے جانے کے بعد میں پھر گزشتہ رات پانی پر ابھرنے والے عکسوں میں کھو گیا۔ جادوگرنی نے سفر کی واپسی پر ہمیں ایک کشتی کی طرف جاتے دکھایا تھا، جبکہ میرے پلان کے مطابق ہم نے اسی راستے سے واپس آنا تھا جس پر ہم جا رہے تھے، اور اس راستے میں کشتی کا سفر کہیں بھی نہیں تھا۔ اگلی صبح ہمارا قافلہ عبداللہ کے لڑکے حمید کی رہنمائی میں روانہ ہوا۔ اب ہماری منزل پالتوا تھی اور راستے میں ہمیں دالت میں پڑاؤ کرنا تھا۔ حمید نے، جو اپنے باپ کی طرح ٹوٹی پھوٹی انگریزی بول لیتا تھا، مجھے بتایا کہ ماں سوائے چند چھوٹی ندیوں کے یہ سارا علاقہ ریتلا ہے اور ہمیں پتھروں سے گزرنا ہوگا، اس لیے جیپوں کی رفتار زیادہ سے زیادہ 20 میل فی گھنٹہ ہوگی۔ یہ محض اتفاق ہی تھا کہ قصبے سے نکل کر ہمیں اسی راستے سے گزرنا پڑا جہاں جادوگرنی کی کٹیا تھی۔ میں نے حتی الامکان کٹیا سے فاصلہ رکھ کر جیپ گزاری۔ کٹیا کے باہر لاشوں کی جگہ پر چند گدھ بیٹھے سوختہ لاشوں کو کرید رہے تھے۔ میں نے لاؤسیوں کی سب مشین گن سے ان پر چند راؤنڈ فائر کیے۔ گدھ گولیوں کی آواز سے چند لمحے ادھر ادھر ہو کر پھر وہیں جمع ہو گئے۔ میں نے یہ فائر اپنے ہمراہیوں کو حوصلہ دینے اور اس رات کے واقعے کو محض ایک حادثہ سمجھنے کے لیے کیے تھے۔ ان پر کچھ اثر ہوا یا نہیں، لیکن میری یہ حالت تھی کہ آئندہ چند روز تک ایک لمحے کے لیے بھی میں اس واقعے کو اپنے ذہن سے نہ نکال سکا۔